جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر شے کی ایک تقدیر معین کی ہے، تو ہر کوئی اپنے حساب سے بتاتا ہے تقدیر کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ کے ہی ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہم عمل میں آزاد کہاں ہوئے؟ جب میری تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے تو ہم آزاد کہاں ہوئے عمل کرنے میں؟ اگر ہم برے ہیں تو اللہ نے اس کا مطلب معاذ اللہ لکھ دیا تھا، کوئی اچھا ہے تو اللہ نے اس کی تقدیر اچھی بنا کے پیدا کیا تھا، یہی لگتا ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے تقدیر، یا تو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں تقدیر کو کیا مطلب کیسے کہا جائے گا۔ جیسے ابھی گرمی کا دن ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شربت بنانے کا انتظام ہو مسجد میں اور کوئی کہے کہ برف لے کے آئیے، تو جب برف لے کے آئے گی وہاں پہ برف رکھی رہے گی تو کیا امکان ہے؟ برف اور جمتی جائے گی یا پگھلتی جائے گی؟ ہیں؟ کیوں پگھلتی جائے گی؟ آپ نے بتا دیا کہ پگھلتی جائے گی، کیوں بتا دیا آپ نے؟ ہاں، کیونکہ آپ نے یہ بتایا کہ ٹھنڈک نہیں ہے، موسم گرم کا ہے، تو لہٰذا وہ پگھلتی رہے گی۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اگر بہت چھوٹے میں سمجھیں گے تو یہی تقدیر ہے۔ اچھا، اس کی تقدیر بدلے گی کب؟ مطلب کہ وہ پگھلے نہ اور جمتی جائے، جب اس میں آپ ٹھنڈک بڑھائیں گے تو اس کی وہ تقدیر ہے۔ ابھی خالی ہنٹ دے دے رہے ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو اس کی تقدیر بدلنی ہے تو آپ تقدیر نہیں اصل میں بدل رہے ہیں، اللہ نے جو تقدیر اس کی معین کی ہے کہ اس پہ پانی پہ اگر آپ ٹمپریچر کم کرتے کرتے 0 ڈگری کریں گے تو پانی جم جائے گا، تو اللہ نے 0 ڈگری پر پانی کی جو تقدیر معین کی ہے وہ ہے پانی کا جم کے برف ہو جانا۔ اس کو لوہے پہ لے لیجئے، لوہا ہے، اگر کسی کو پتلا سا لوہا دیا جائے جو سیک کی طرح ہوتا ہے، ہاتھ سے موڑ دیں گے، مڑ جائے گا نا؟ اچھا، آدھا انچ کا لوہا دے دیں تب بھی کوشش کر کے تھوڑا سا طاقت زیادہ لگے گی لیکن مڑ جائے گا۔ پونا انچی کا دے دیں گے تو تھوڑا سا باڈی بلڈر ٹائپ کا آدمی رہے گا تو اپنی طاقت دکھا کے وہ بھی سکتا ہے موڑ دے، لیکن جو بھی مڑ رہا ہے اس میں جو آپ اس کی موٹائی بڑھاتے جائیں گے اس میں انرجی پھر زیادہ لگے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پتلا سا تھا اس میں جتنی انرجی لگی تھی اتنی ہی انرجی آپ پونا انچی کا چھڑ بھی موڑنے میں اتنی ہی انرجی لگے گی، ایسا نہیں ہوگا، انرجی آپ کی بڑھتی جائے گی اس میں۔ اسی طرح اگر ہم آپ لوہے کی سافٹ دے دیں 2 انچی موٹی کہ اس کو موڑ دیجئے تو آپ موڑ پائیں گے؟ اب سمجھیے تقدیر یہاں سے، وہ جو چھڑ موڑ رہا تھا اللہ نے اس چھڑ کے اتنے موٹے چھڑ کو مڑنے کی جو تقدیر معین کی تھی تو اس میں اتنی انرجی یعنی کہ اتنا پاور اس میں دیا، آپ نے تو مڑ گیا، لیکن 2 انچی کرنے کے لیے جو اللہ نے تقدیر معین کی ہے تو اتنے ہی پاور نہیں ہے۔ اب 2 انچی کا پاور کچھ اور ہے، اتنا پاور جب اس میں دیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کی تقدیر معین کی ہے کہ اگر کوئی موڑنا چاہے تو جب اتنا پاور اس کو دے اس میں تب یہ مڑے۔ بس سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب کوئی چاہے کہ اس کو ہم پگھلا دیں، سانچے میں بدل دیں، مطلب لوہے کو دوسرے سانچے میں ڈھال دیں تو کیا ممکن ہے کہ پگھل جائے؟ ہاں، اللہ نے اس کی تقدیر معین کی ہے کہ آپ اس کو اتنا گرم کریں کہ تو لوہا پگھل جائے گا۔ تو اب لوہے کی تقدیر پگھلنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے یہ لوہا رکھا ہے اس کی تقدیر میں پگھلنا ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو پگھلا دیجئے۔ کوئی ایسے ہی پگھلا سکتا ہے؟ نہیں، جب تک اس میں آپ اتنی انرجی نہیں دیں گے تب تک وہ نہیں پگھلے گا۔ تو تقدیر کو ایسے سمجھے کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور ہر شے کی اس کی ایک تقدیر معین کی ہے۔ علم جو اصل میں ہوتا ہے، علم جو سائنس جس کو ہم کہتے ہیں، سائنس اصل میں اسی تقدیر تک پہنچنا ہوتا ہے، اس تقدیر کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔